میں اس وقت رانی کوٹ قلعے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تھوڑا سا آپ کو رانی کوٹ قلعے کی تاریخ بتاتا چلوں۔ یہ 36 مربع کلومیٹر پہ موجود ایسا قلعہ ہے جو اس وقت بھی دنیا کا واحد سب سے بڑا قلعہ ہے۔ یہ ایسا تاریخی مقام ہے، ہم یہاں پہنچ کے حیران اور پریشان ہیں کہ جس کی کوئی تاریخ ابھی تک ملتی نہیں ہے، بس اتنا بیان ہوتا ہے ہزاروں سال قبل از مسیح اس کا وجود ہے، لیکن کیسے یہاں پہ تعمیرات ہوئی آج بھی جدید ٹیکنالوجی میں یہاں پہ پہنچنا مشکل ہے انسان کا، تو وہ حیرانگی ہوتی ہے اس وقت کن لوگوں نے اور کیسے اس کا قیام کیا تھا، کس طرح اس کی تعمیرات کی تھیں۔ ہم تو اور یہ اس کی جو 36 مربع کلومیٹر پہ دیوار تعمیر کی گئی ہے وہ دیوار چین سے مشابہ ہے، اس کی مختلف جگہ پہ پوسٹیں بنائی گئی ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ جام شورو جو کہ صوبہ سندھ کا حصہ ہے، وہاں پاکستان میں اس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ شیر گڑھ کا مقام ہے، اس جو میری کوٹ جو کہلاتا ہے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں، رانی کوٹ کے حصے میں یہ ان بادشاہوں کے رہنے کی جگہ تھی، اور ان کی بتاتے ہیں جو تاریخ میں بھی حفاظت کے لیے یہ والا مقام شیر گڑھ بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ سارا پہاڑ کا سلسلہ ہے، ادھر سے یہ آپ کو جو پہاڑی سلسلہ کیرتھر کا نظر آ رہا ہے، یہ بلوچستان کی طرف سے یہ حصہ ملتا ہے سندھ کو، جو کاٹتا ہے سندھ کی پٹی کو، اور یہ نیچرل اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں یہ جو برجیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں سے ہم آئے ہیں سن ایک علاقہ ہے جو اگر ادھر شواز کلندر سے 7 سے آئیں تو سن آتا ہے، سن سے یہ تقریباً 25 کلومیٹر جو بنتا ہے، تقریباً اندازہ یہی ہے 25-30 کلومیٹر رانی کوٹ کا علاقہ، اور 5 کلومیٹر رانی کوٹ کا جو مین گیٹ ہے اس سے آپ اندر اگر آئیں گے تو یہ میر کوٹ کا آپ کو قلعہ نظر آئے گا جس پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور اوپر جو میں نے جیسے آپ کو بتایا شیر گڑھ موجود ہے، اور ہم میرے ساتھی محمد جاوید نادر صاحب اور میرے دوست جو طاہر علی صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے دوست ڈاکٹر اصغر صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اس تاریخی مقام پہ ہم پہنچے ہیں بہت ہی محنت اور کوشش کر کے، جو انتہائی مشکل تھا مرحلہ، تو اس کو عبور کر کے ہم اس جگہ پہ آئے ہیں۔ اس میں جو زیادہ تر ہمارے دوستوں کی کوشش ہے، خصوصاً طاہر صاحب کی اور جاوید صاحب کی، تو اس کا تعارف کرانا اتنا ضروری تھا کہ جیسے ہی ہم اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ بھئی آپ لوگوں کو بھی اس جگہ کے بارے میں معلومات دی جائیں۔ تو بہت ہی یہ ایڈونچر جگہ ہے، اس میں مختلف مقامات ہیں جہاں پہ ان کی جو شہزادیاں تھیں ان کے نہانے کی جگہ بھی موجود ہے، اس وقت کا جو سوئمنگ پول تھا، اور یہ دیواریں اتنی چوڑی ہیں، ہم اس وقت قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، میر کوٹ کی دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی اونچی دیوار ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیکورٹی مین تھے وہ ان کے گھوڑے دوڑتے تھے، اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہاں پہ گھوڑے دوڑتے ہوں گے، اور یہ جگہیں جو بنی ہوئی ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے یہاں سے یہ بنائی گئی ہیں۔ حالانکہ اس وقت بھی کوئی یہاں پہ اتنے رہائشی علاقے نہیں ہیں، چند آبادیاں موجود ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور چند گھر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بے آب و گیا کی طرح پہاڑ نظر آتا ہے، اس وقت یہ کن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، کیا تھا اس کا مقصد، بہرحال انسانی عقل حیران ہے۔ ابھی تک اس کی کھدائی اور تعمیرات ہمیں نہیں ملے، اور یہاں پہ کوئی محکمہ کے لوگ بھی ہمیں نہیں ملے۔ اس وقت ہم آفس ٹائپ میں موجود ہیں، اور ہمیں نہیں ملا، اگر مل جاتے تو ہماری معلومات میں نے آپ کو بتایا۔ آپ باقی دوست اگر آنا چاہیں تو اس کا وزٹ ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ دیکھیں یہ مچھلیاں ہیں، یہ میں نے پاؤں اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جو پریوں کا تڑ جو ہے رانی کوٹ کے اندر، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ یہ دیکھیں پاؤں کو چھو رہی ہیں، اور یہ آ کے کاٹتی ہیں، پاؤں کو اس جگہ کاٹتی ہیں جہاں پہ ایسا گوشت ان کو
کھانے کو ملتا ہے یہ آ کے کاٹتے ہیں۔ یہ ایسا چشمہ ہے، ایسا مقام ہے جس کے لیے ہم نے بہت ہی زیادہ محنت کی، اور یہ ساری مچھلیاں اس جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جاوید نادر صاحب۔ یہ بہت ہی زیادہ مچھلیاں جو ہے نا اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں، اور یہ ہمارے پاؤں کاٹ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی ایسا منظر ہے جو قابل دید ہے اور آپ دوستوں کو دکھانے کے قابل ہے۔ بہت شکریہ۔